السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعہ کی عجیب و غریب روایات پارٹ 5 کے نام۔ دوستو، شیعہ حضرات کی کتاب میں آپ کو ایسی عجیب و غریب روایات ملیں گی کہ پڑھ کے آپ کا دماغ جو ہے نا چکرا جائے گا۔ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ میں نے کیا پڑھ لیا ہے۔ اور اکثر شیعہ حضرات جو ہیں اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ نئے کام سر انجام دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم وہ روایات پیش کریں گے جو نہ کہ کتاب اللہ کے خلاف ہیں بلکہ ساتھ میں عقل کے بھی خلاف ہیں۔ اور تمام شیعہ حضرات کو میری دعوت ہے کہ وہ ان روایت پرستی سے نکل کے کتب روایات سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، عیون اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں سے یہ ساری روایات ہیں۔ یاد رہے جو شیعہ کے سب سے بڑے عالم ہیں سید سستانی، ان کے مطابق اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں۔ دوستو، پہلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، 345 345 نمبر روایت کا ہے۔ امام علی رضا سے مروی ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے روایت کی کہ نبی نے فرمایا، خوبصورت چہرہ رکھنے والوں کے پاس بھلائی طلب کرو کیونکہ ان کے افعال بھی خوبصورت ہونے کے لائق ہوتے ہیں۔ یعنی جن کا چہرہ خوبصورت ہے نا، ان کے پاس بھلائی طلب کرو کیونکہ ان کے افعال بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کا چہرہ خوبصورت ہو نا، ان کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اس طرح تو جو فلمی دنیا میں خوبصورت مرد و خواتین ہیں، ان کے کام کیا اچھے ہیں؟ دنیا بھر کی گندگی وہ کرتے ہیں، سگریٹ شراب وہ تو چھوٹی چیز ہے۔ فلمی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو بندہ پھر ادھر چلا جائے فلمی دنیا میں اور یہ روایت پڑھے شیعہ کی کہ جن کے چہرے خوبصورت ہیں ان کے پاس بھلائی طلب کرو۔ تو میں بھلائی طلب کرنے کے لیے جی آپ کے پاس آیا ہوں۔ مطلب کیا ہے یہ جو شیعہ حضرات مجھے سن رہے ہیں نا، میں ان سے مخاطب ہوں، میں آپ کی عقل پر دستک دے رہا ہوں۔ کیا پتہ کوئی کھڑکی کھلی جائے اور آپ سوچنا شروع کر دیں۔ دوستو، اگلی روایت شیخ صدوق نے روایت کی ہے، 9 نمبر روایت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کا لقب کیوں ملا؟ امام رضا نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اسماعیل کو اللہ نے صادق الوعد کا لقب کیوں دیا؟ میں نے، جو راوی ہے وہ کہتا ہے، میں نے عرض کی مولا میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص کے انتظار کا وعدہ کیا تھا، تو اس کے انتظار میں پورا سال وہیں بیٹھے رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے۔ اب یہ روایت جو ہے نا، یہ پڑھ کے نا کوئی بھی شخص 10 سال کا بچہ بھی ہو نا، وہ بھی نہیں مانے گا اس بات کو۔ اسماعیل علیہ السلام کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور 1 سال تک ادھر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ 1 سال میں کیا انہوں نے عبادت بھی چھوڑ دی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، باتھ روم، بیوی بچے، یہ چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ روایت تو ہمیں صرف اتنا بتا رہی ہے 1 سال تک ادھر ہی بیٹھے رہے، اپنے گھر میں نہیں سوتے رہے، اسی جگہ پہ سوتے رہے۔ میں اسی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں نا، جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا سجن ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کو جگا رہا ہوں۔ ان روایت پرستی سے نکلو، قرآن کی طرف آؤ، آپ بھی نعرہ لگاؤ قرآن زندہ آباد۔ اس کتاب جیسی کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ والی روایت پڑھ کے آپ کو کیا ملا؟ آپ بچوں کو کیا سیکھ دے رہے ہو؟ یہ گڑی ہوئی روایات آپ بچوں کے آگے پڑھو گے، انہیں کیا ملے گا؟ کیا سیکھیں گے؟ دوستو، شیخ صدوق نے ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے، ٹھیک ہے، غسل میت کی وجہ۔ اس کے اندر ایک بڑی عجیب سی چیز لکھی ہے اس بندے نے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان سے وہ مادہ منویہ خارج ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب
شیخ صدوق یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو اسپرم یعنی منی نکلتی ہے اس کے جو مخصوص پارٹ ہے، جو پیشاب والی جگہ ہے مرد کی، وہاں سے کیا نکلتی ہے؟ منی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ صدوق اپنی کتاب میں۔ مطلب اس نے اللہ جانے کون سا ایسا بندہ دیکھ لیا کہ جو مر رہا ہے اور اس کے یا مر چکا ہے اور اس کے جو پرائیویٹ پارٹ سے یہ مادہ نکل رہا ہے۔ مطلب انسان کو وہ چیز لکھنی چاہیے کہ اگلا یقین بھی کرے۔ ہر جھوٹ نہیں بکتا بازار میں، جھوٹ وہ بولو کہ اگلا ہضم کرے۔ دوستو شیعہ حضرات میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ قیامت کے دن جو ائمہ ہیں جن کو یہ امام مانتے ہیں وہ مالک ہوں گے نا، حضرت علی جنت و جہنم تقسیم کریں گے اور ان کے اولاد جو ہے نا وہ بھی مالک ہوگی دن قیامت۔ لیکن ان کی روایت تو ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت، وحشت قیامت اور دوستوں کا فراق۔ امام رضا نے امام حسین سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب حسن مجتبیٰ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ رونے لگے، یعنی حضرت حسن رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، آپ سے کہا فرزند رسول آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نبی علیہ السلام سے خصوصی قرابت رکھتے ہیں اور نبی سے آپ کی شان میں جو کچھ کہا آپ اسے بھی جانتے ہیں، اور آپ نے 20 مرتبہ حج کیے ہیں اور آپ نے 3 مرتبہ اپنا آدھا سامان راہ خدا میں لوٹایا ہے۔ یہ سن کر امام حسن نے فرمایا میں 2 وجوہات وحشت قیامت اور دوستوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ دوستوں کی جدائی تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب امام شیعہ روایت کے مطابق، صحیح روایت کے مطابق امام حسن وحشت قیامت کی وجہ سے روئیں گے، مطلب رو رہے تھے۔ شیعہ روایت کے مطابق امام حسن وحشت قیامت کا سوچ کے رو رہے تھے۔ آپ تو کہتے ہیں امام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہاں انہیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، وہ تو بادشاہ ہیں قیامت کے دن۔ ہاں ادھر تو ہمیں کچھ اور ہی رخ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کی جو وحشتیں ہیں اس کو سوچ کے رو رہے تھے۔ آپ کی خود اپنی روایات میں تضاد ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے 56 نمبر پیج پہ عیون اخبار رضا میں، اس کے اندر شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے نا، اس میں راوی کہتا ہے میں نے آپ سے پوچھا کیا عورتوں کو خواجہ سراؤں سے پردہ کرنا چاہیے، یعنی جسے عام لوگ ہجڑا کہتے ہیں، ہاں یا مخنث یا شیمیل کہتے ہیں، ان کے بارے میں سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا خواجہ سرا امام کاظم کی بیٹیوں کے ہاں آیا کرتے تھے اور وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ جی اب بتائیں، یہ چیز کوئی سنی لکھ دے ہاں یا کسی اور مذہب کا بندہ لکھ دے تو آپ نے دنیا اوپر نیچے کر دینی ہے کہ امام صاحب کی بیٹی کس طرح بے پردہ آ سکتی ہے کسی خواجہ سرا کے سامنے۔ لیکن یہ آپ کی روایت کے اندر لکھا ہے کہ امام کاظم کی بیٹیاں، بیٹی نہیں بیٹیاں جمع بہت زیادہ، وہ آیا جایا کرتی تھیں ان کے سامنے بے پردہ، یعنی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ جس طرح ہوتا نا گھر میں عورت اپنے حساب سے نہ دوپٹہ ہے نہ کوئی، جس طرح لگائیں فتویٰ، اپنے محدثین پہ لگائیں فتویٰ، اور یہ ساری روایت صحیح ہیں آپ کے مطابق۔ یہ ہیں وہ عجیب و غریب روایات۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ کی اکثریت کو اپنی کتابوں کو ہی نہیں پتہ۔ دوستو اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ حضرت علی نے نبی سے روایت کی، نبی نے فرمایا میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو، میرے دشمنوں کے کھانے مت کھاؤ۔ اچھا مصنف کتاب یعنی شیخ صدوق کیا کہتا ہے، مطلب اس کی تشریح کرتا ہے دشمنوں کے لباس سے سیاہ لباس مراد ہے اور دشمنوں کے کھانے سے نشہ آور نبیز۔ اچھا یہ لمبی تشریح وہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہر وہ مچھلی مراد ہے جس پر چھلکا نہ ہو، اسی طرح خرگوش اور وہ انڈا جس کے دونوں سرے برابر نہ ہوں۔ شیخ صدوق یہ کہہ رہا ہے کہ انڈے کا جو سائز ہے نا، اگر ایک طرف سے چھوٹا ہے اور دوسری طرف سے بڑا ہے تو آپ نے نہیں کھانا، یعنی انڈے کا سائز برابر ہونا چاہیے، یعنی دونوں کونے جو ہے نا دونوں طرف سے برابر ہونے چاہیے تب کھاؤ۔ اگر ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے نا نہیں کھانا۔ اس طرح تو شیخ صدوق نے سارے شیعوں، جتنے بھی شیعہ ہیں، ان کا تو انڈا کھانا ہی، ان کا ناشتہ ہی حرام کر دیا اس بیچارے نے۔
مطلب کیا مذاق ہے کوئی؟ یہ والی مچھلی اس پہ چھلکا ہو چھلکا نہ ہو، انڈا چھوٹا ہو انڈا بڑا ہو، ایک سائڈ سے انڈا بڑا ہو دوسری سائڈ سے چھوٹا ہو تو نہیں کھانا انڈا، ایسا انڈا ڈھونڈو نا جو دونوں سائڈ سے برابر ہو۔ دوستو اکثر لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا شیعہ سنی بھائی بھائی، اچھا کتابیں پڑھو نا تو وہ بھائی بھائی نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور بتاتی ہیں۔ یہ ٹی وی پہ آ کے نا ڈرامے، ہم بھائی ہیں ہم ایک ہیں، اور جب ٹی وی سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو القابات دیتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ شیعہ حضرات کی جو عیون اخبار رضا جو شیخ صدوق نے لکھی ہے اس کے اندر روایت ہے جنازے کی 5 تکبیرات کی وجہ، 20 نمبر روایت ہے۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا ہے جنازے کی 5 تکبیروں کی وجہ، لوگ یہ روایت کرتے ہیں جنازے کی 5 تکبیریں 5 نمازوں سے ماخوذ ہیں اور یہ حدیث کا ظاہر ہے، مگر اس کا باطن بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے لوگوں پر زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج اور ولایت کے 5 فرائض فرض کیے اور ہر فریضے کے بدلے میں نماز میت میں 1 تکبیر فرض کی گئی، تو جس نے ولایت کو قبول کیا اس پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو یعنی جو مخالفین ہیں تو ان پر 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ روایت جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی۔ آگے آپ کی مرضی۔ دوستو اگلی روایت 18 نمبر ہے اور بڑی عجیب روایت ہے، یہ روایت پڑھ کے نا آپ چکرا جائیں گے۔ امام رضا سے مروی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بی بی عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے کھلے برتن ٹب میں پانی رکھ کر دھوپ میں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس پانی سے سر اور جسم دہوں گی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ ایسا نہ کرنا، اس سے برس پیدا ہوتا ہے۔ اب شیعہ حضرات نے اس روایت کے ذریعے ایک نئی سائنس نکال دی ہے نا کہ جو اگر ٹب میں پانی رکھے گا، ہاں جو ٹب باہر دھوپ میں رکھے گا اور اس ٹب میں پانی ہے، اگر آپ وہ پانی اپنے اوپر ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ برس ہو جائے گا، بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اندازہ کریں۔ شکر ہے کوئی اسکن کا ڈاکٹر یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا، کیا پتہ دیکھ بھی رہا ہو، وہ بھی اپنی جگہ پہ اچھل کے نیچے لگ رہا ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا پڑھ لی ہے۔ اور اگر کوئی شیعہ دوست ہے اسکن کا ڈاکٹر تو فیصلہ کر لے یہ روایت صحیح ہے یا غلط، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے۔ دوستو شیخ صدوق نے 67 نمبر روایت نقل کی ہے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں۔ آپ روایت سنیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ نے کہا اپنے بچوں کو احمق اور کمزور نظر والی عورتوں سے دودھ نہ پلاؤ کیونکہ دودھ کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس کا تھوڑا حافظہ کمزور ہے نا اور اس کی نظر کمزور ہے، یعنی اگر کسی عورت کی نظر کمزور ہے نا، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں کمزور نظر والی، تو اس سے دودھ نہ پلاؤ، پاویں وہ جتنی بھی نماز روزے کی پابند ہو، ہاں جتنی بھی خوش اخلاق ہو، تمام چیزیں، لیکن اگر اس بیچاری کی نظر کمزور ہے تو اس کو بطور سزا اس کو پھر اور کیا ہے، یہ سزا ہی ہوئی نا کہ آپ اس سے دودھ نہیں پلا رہے، بلکہ اس کے اندر سے ایک عیب نکال رہے ہو کہ چونکہ آپ کی نظر کمزور ہے تو اس لیے ہم آپ سے دودھ نہیں پلائیں گے بچے کو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نظر کمزور ہے بھائی، اس طرح کے نسخے جو حکماں دیتے ہیں وہ استعمال کریں، 2 3 4 مہینے میں آپ کی نظر کافی فرق پڑتا ہے۔ اب تو لیزر ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہاں کافی عرصے سے ہے، آپ کی نظر چشمہ اتر جاتا ہے۔ مطلب ایسی عقل کے خلاف روایات ہے کہ پڑھ کے نا بندے کا سر چکرا جاتا ہے۔ میں تمام جتنے بھی شیعہ ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں ان روایات سے باہر نکلو۔ دوستو اگلی روایت 88 نمبر روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، نبی علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ میں کمزوری پیدا ہوگی یہاں تک کہ میں نماز اور جماع یعنی مباشرت کرنے سے بھی کمزور ہو گیا، یعنی نبی کمزور ہو گیا مباشرت کرنے سے۔ یہ امام الانبیاء رسول اللہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مباشرت کرنے کے نعوذ باللہ قابل نہیں رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کمزور ہو گئے۔
آسمان سے ایک دیگچی مجھ پر اتارے گی، میں نے اسے کھایا تو مجھ میں 40 افراد کی قوت پیدا ہوگی، اور وہ غذا ہرلیسا تھی۔ ہرلیسا ایک مخصوص پکوان ہے جسے دلیا اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ نو کمنٹس، آپ سمجھدار ہیں، فیصلہ کر لیں ان روایات کے بارے میں۔ جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں، میں ایک دفعہ پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، آپ ان تمام روایات سے باہر نکلیں۔ ان روایات نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، قرآن سے دور ہو جائیں گے آپ۔ سوچیں، 5 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور آپ کی بیوی کے ہاں دودھ نہیں ہوتا، اکثر خواتین کا ہوتا ہے، یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں کوئی اور ہوتا ہے جس کی دودھ ہے لیکن اس کا چشمہ لگا ہوا ہے، تو آپ کیا اپنے بچے کو اس کے پاس نہیں بھیجو گے؟ اگر آپ اس روایت پہ عمل کرو گے کہ کمزور نظر والی عورت سے دودھ نہیں پلاوا، تو آپ بولو گے یار چونکہ اس کی نظر کمزور ہے تو مجھے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ تو آپ اپنے بچے کی جان کیا رسک پہ نہیں لگا رہے، داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ میں نے کہا ہے نا یہ روایات آپ کو کتاب اللہ سے بہت دور لے جائیں گی۔ سوچیں اس بارے میں، یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔